حضرت امام جعفر نے فرمایا، جس گھر میں یہ چار جانور ہوں اس گھر میں کبھی دولت نہیں آتی، وہ گھر والے ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں۔ گھر میں ان چار جانوروں کی موجودگی کی وجہ سے غربت گھر والوں کی قسمت بن جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ چار جانور کون سے ہیں اور یہ کس طرح سے آپ کے گھر میں غربت لانے کی وجہ بنتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ نمبر 1، چوہا۔ حضرت امام جعفر نے فرمایا، جس گھر میں 7 سے زیادہ چوہے رہتے ہوں اس گھر میں کبھی دولت نہیں آتی اور غربت اور تنگ دستی گھر والوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے کشتی بنانے کا حکم دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اس میں تمام ہی جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل فرمایا۔ سیلاب آ جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ اب کشتی پر تمام ہی جانوروں کی ایک ایک جوڑی موجود تھی۔ ان جانوروں میں چوہوں کی بھی ایک جوڑی موجود تھی جس میں ایک چوہا اور دوسری چوہیا تھی۔ کشتی میں موجود ان چوہے اور چوہیا نے بہت تیزی سے اپنی آبادی بڑھانا شروع کر دی اور بہت زیادہ بچے دینا شروع کر دیے۔ کچھ ہی دنوں میں کشتی پر بہت زیادہ چوہوں کی آبادی ہو گئی۔ یہ چوہے نہ صرف کشتی میں موجود اناج کو تیزی سے کھانے لگے بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ بھی کرنے لگے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ شیر کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک چھینک ماری جس کے نتیجے میں بلی اور بلے کی ایک جوڑی پیدا ہو گئی۔ اس بلے اور بلی نے کشتی میں موجود تمام ہی چوہوں کو تیزی سے کھانا شروع کر دیا، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پیارے بہن بھائیوں، چوہا نہ صرف گھر پر اناج کو کھاتا ہے اور بیماریاں پھیلاتا ہے بلکہ رزق کی تنگی اور بے برکتی لانے کی بھی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی 7 سے زیادہ چوہے ہیں تو آج ہی انہیں ختم کرنے کا بندوبست کریں۔ نمبر 2، چھپکلی۔ حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ چھپکلی گھر میں بے برکتی اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتی ہے۔ اسلام نے چھپکلی کو ناپسندیدہ جانور قرار دیا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کر دینے تک کا حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ ہے چھپکلی کے دل میں موجود بغض اور ناحق کا ساتھ دینا۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ اس وقت کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس واقعہ کے بارے میں نہ صرف جنات باتیں کر رہے تھے بلکہ سمندر اور جنگلات میں موجود جانور بھی اسی واقعہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ چھپکلی اور مینڈک کے درمیان بھی اس بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ اس گفتگو میں مینڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درست قرار دیتا ہے، یعنی حق کا ساتھ دیتا ہے، جبکہ چھپکلی ناحق کا ساتھ دیتی ہے اور نمرود کو درست قرار دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے دل میں بغض رکھنے اور ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے چھپکلی کو یہ سزا ملتی ہے کہ قیامت تک لوگ اس سے نفرت کھاتے رہیں گے۔ نمبر 3، مکھی۔ حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ اگر مکھیاں گھر کے آنگن میں بھی بناتی ہوں تو اس گھر میں کبھی رزق اور برکت نہیں آتی، جبکہ اگر مکھیاں گھر کے باورچی خانے میں بھی بناتی ہوں تو اس گھر میں بیماریاں آتی ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر شہد کی مکھی گھر میں چھتا بنا لے تو اس گھر میں برکت اور صحت آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب کفار نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ زخموں میں درد کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ چھوٹی مکھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو پونجنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن چھوٹی مکھی انکار کر دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نہیں پونجتی، جس کے بعد شہد کی مکھی آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو پونچھ دیتی ہے۔
उस दिन से अल्लाह ताला छोटी मक्खी पर ये अजाब नाजिल कर देते हैं कि छोटी मक्खी जब बैठेगी कूड़े और करकट पर बैठेगी, जबकि अगर शहद की मक्खी फुजला भी करेगी तो उसका फुजला नापाक नहीं बल्कि पाक होगा, यानी शहद होगा। नंबर 4, बिच्छू। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जिस घर में बहुत ज्यादा तादाद में बिच्छू रहते हों उस घर में भी कभी रिज्क और दौलत नहीं आती। घर में बिच्छुओं की मौजूदगी न सिर्फ रिज्क की तंगी और बेबरकती लेकर आती है बल्कि अचानक आने वाली मुसीबतें और परेशानियां भी लाने की वजह बनती है। और इसकी वजह यह है कि बिच्छू की फितरत में ये चीज पाई जाती है कि वो अपने मौसन को ही डंग मारता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार कहीं से गुजर रहे थे कि आप एक बिच्छू को देखते हैं जो कि झील में डूब रहा था, जिसके बाद आप हाथ से बिच्छू को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान बिच्छू आपको डस लेता है। आप दोबारा बिच्छू को पानी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोबारा बिच्छू आपको डस लेता है। एक शख्स ये तमाम मामला देख रहा था, जिसके बाद वो शख्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज करने लगता है, आप क्यों इसकी बार बार मदद करना चाह रहे हैं जबकि वो बार बार आपको डस रहा है। जिसके बाद हजरत इब्राहिम अरशाद फरमाते हैं कि डसना उसकी फितरत है और मदद करना मेरी। प्यारे बहन भाइयों, बिच्छू की फितरत में ये चीज मौजूद है कि वो जिस घर में भी रहता है ना सिर्फ घर वालों को डसता है, घर वालों के लिए खतरा बना रहता है, बल्कि घर में बेबरकती और रिज़्क़ की तंगी लाने की वजह भी बनता है। प्यारे बहन भाइयों, जब हम इस्लामी तरीक़ का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जानवरों से मुख्तलिफ काम लिए हैं, जैसे कि मुख्तलिफ कौमों पर टिड्डियों का अजाब नाजिल किया गया, उन पर बहुत ज्यादा टिड्डियां छोड़ दी गई। उन टिड्डियों ने न सिर्फ उनकी फसलों को तहस नहस कर दिया बल्कि बीमारियां फैलाने की भी वजह बनी। इसी तरह अल्लाह ताला ने अबाबील के जरिए, जो कि एक छोटा सा परिंदा होता है, बड़े बड़े हाथियों की फौजों को तहस नहस करवा दिया। नमरूद, जो कि नाउजुबिल्लाह खुदा होने का दावा करता था और अपनी कौम से अपनी इबादत करवाया करता था, अल्लाह ताला ने एक छोटे से मच्छर, जो कि एक बिल्कुल छोटा सा कीड़ा है, उसे हुक्म दिया और अल्लाह ताला के हुक्म से ही मच्छर नमरूद के नाक के जरिए उसके दिमाग में चला गया और उसकी मौत का ही वजह बना। इसीलिए बुजुर्गों का ये मानना है कि घर में मौजूद जानवर घर में बरकत या बेबरकती लाने की वजह बनते हैं। कुछ जानवर जो कि बहुत ज्यादा बरकत वाले होते हैं, अगर वो आपके घर में मौजूद हैं तो आपके घर में दौलत और बरकत आने लगती है। लेकिन अगर ये 4 जानवर जो कि घर में रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती लाते हैं, ये आपके घर में मौजूद हैं, तो लाजमी आपके घर में रिज़्क़ की तंगी भी होगी, बेबरकती भी होगी और बीमारियां भी आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को भी दबा दें और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।